کی جو ہے نا راستہ اللہ نے جو انسان کا ویژن دیا نا، میرے دادا جی اللہ ان کے جو ہے وہ درجات بلند فرمائے، وہ ایک جملہ کہتے ہوتے تھے، آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ گیا، تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا اللہ نے نا دو چیزوں میں عزت رکھی ہے، یا آپ کے کام کی عزت ہے یا آپ کے کردار کی عزت ہے، تیسری چیز کوئی نہیں ہے۔ تو جن کے کردار کی عزت ہے دنیا ان کو اولیاء اللہ کہتی ہے، اور جن کے کام کی عزت ہے دنیا ان کو سائنٹسٹ کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ میڈم کیوری نے جو قوم کے اوپر دنیا کے اوپر احسان کیا ہوا ہے، یا یہ جنہوں نے دنیا کے لوگوں کی، تو اللہ ایسے تو نہیں ضائع کرتا نا جی، ان کا نام تو رہے گا۔ وہ جو میں نے کہا نا کہ دین سائنس جو ہے وہ بھی دین تک پہنچ رہی ہے، وہ میں نے اس لیے کہا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ جب دنیا میں انسان نہیں آیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بیماری کی شفا موجود ہے، تو ہم یہ سائنس کے ذریعے جا رہے ہیں نا، بیالوجی آپ کی جو ہے وہ سائنس کے ذریعے ہم وہاں تک جا رہے ہیں نا، تو ہمیں نہیں پتا کہ ابھی کینسر کی کیا دعا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ابھی ایڈز کی کیا دعا ہے، لیکن موجود ہے، وہ ڈھونڈ لیں گے، وہ مل جائے گی۔ اسامہ بھائی آج تک انوینشن کوئی نہیں ہوئی، ساری ڈسکوریز ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ کائنات کا مالک کمپریہنسو ہے، اس نے کوئی آدھا ادھورا کام نہیں کیا، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں نظر نہیں آتا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ کوئی انوینشن نہیں ہے، صرف ڈسکوریز ہے۔ سر یہ میری بحث رہتی ہے کہ کریٹیوٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وی آر ایکچولی لیونگ ان دی ریپلیکا ورلڈ۔ او یس، وی آر ایکچولی لیونگ ان دی ریپلیکا۔ ایکچوئل کدھر ہے؟ وہ اتنے ہے کر رہے ہیں، ارواج، اس تو بہت اتنے دی گل ہے۔ اچھا وہ دسو منو، وہ دسو تھوڑا جا۔ چلو ہم ایکچولی ریپلیکا میں رہ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ ریپلیکا کس کا ہے؟ بیت المعمور کا۔ اوپر خانہ کعبے کا اصل موجود ہے اور نیچے خانہ کعبہ ہے۔ عرش معلیٰ کا ریپلیکا سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا روضہ اطہر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عالم ارواح میں جب اللہ نے روحوں کو تخلیق کیا اور اللہ نے روحوں سے وعدہ لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام روحوں نے جو ہے وہ کہا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، بے شک آپ ہی رب ہیں، آپ ہی جو ہے وہ کردگار ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس ڈاکٹرائن کو سائن کر دو یا اپنا کانسنٹ دے دو۔ وہ ساری جو ڈاکومنٹ ہے وہ اللہ نے تمام روحوں سے، یعنی جتنی آئی ہیں اور جتنی آنی ہیں، سب کی سب سے اس کی کنسنٹ لے کے حجر اسود میں رکھ دی۔ تبھی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حجر اسود جو ہے وہ تمہارا گواہ ہے۔ کس بات کا گواہ ہے؟ کہ تم نے کہا ہے، مانا ہے، تم نے اللہ کو مانا ہے۔ بلست کی فلسفی کو سمجھیے، یعنی اللہ نے روحیں بنا لی، اس کے بعد ان روحوں کو جو ہے وہ اپنا آپ دکھایا کہ میں رب ہوں، تو کیا میرے سوا کسی کی عبادت کرو گے؟ ان کا جی بالکل نہیں کریں گے۔ میرے سوا کوئی اور کسی کو مانو گے؟ ان کے جی بالکل نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، کنسنٹ دے دیا۔ اس کے بعد اللہ نے روحوں کو دنیا کی لذات دکھائیں۔ اب وہ روحیں جو کہ اللہ کو ماننے کا اقرار کر چکی تھی، وہ وہاں پہ ہی دنیا کی طرف لپکیں۔ پھر وہاں اللہ نے اپنے تجلیات دکھائیں، تو کچھ روحیں اللہ کی طرف آ گئیں اور کچھ روحیں تذبذب کا شکار ہوئیں۔ جیسے سورہ یاسین میں، سورہ واقعہ میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے 3 طرح کے لوگ بنائے، ایک وہ جنہوں نے مان لیا، ایک نہیں مانے، اور ایک وہ جو تذبذب کا شکار ہے۔ روحوں نے اپنے عالم ارواح میں زندگی گزارنی شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جو کچھ روحوں نے کیا، اگر اس کے اوپر اللہ سزا دے دیتا تو یہ حق بجانب ہوتی نا کہ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کا قالب ڈھالا۔ آدم علیہ السلام کے قالب کو سجدہ نہیں ہے، آدم علیہ السلام کے بت کو، ان کے قالب کو سجدہ ہوتا تو پہلے ہو جاتا۔ فنفخت فیہ روحی کے بعد سجدہ ہے۔ جب وہ امر الہی آدم علیہ السلام میں آیا تو پھر اس کو سجدہ کیا گیا، پھر اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، پھر اس کے اندر یہ سارا راز رکھا گیا۔ کبھی زندگی رہی تو میں اس کے اوپر بھی کبھی موقع ملا تو بات کروں گا کہ کیوں ایک فرشتہ لاکھوں کروڑوں سال عبادت کر کے انسان کی عبادت کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ انسان نے گناہ بھی کرنے ہیں لیکن وہ اس کے بالکل قریب بھی نہیں آتا۔ کیوں اللہ نے کہا تھا کہ میں نے آدم کے اندر وہ راز رکھ کے بھیجا جسے تم نہیں جانتے؟ لمبی بات ہے، زیادہ لمبی بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال کو پھر ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ نے
رسالت مآب کے کلمہ گوؤں کو باقیوں سے بھی ڈفرینشیٹ کر لیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو علم اتارا, یہ جو نور اتارا, یہ بیسیکلی آیا تھا گائیڈنس کے لیے, یہ بیسیکلی آیا تھا آپ کو جو ہے وہ راستہ دکھانے کے لیے. اور یہ جو ریپلیکاز ہیں, جب روحوں نے وہاں پر جو کچھ کیا, اس کے بعد روحوں کو نیچے اتار دیا گیا, اور پھر روحوں کے اندر کچھ سافٹ ویئرس. اب آپ کو تھوڑا سا آسان لفظوں میں سمجھاؤں. سسٹم کمپیوٹرز سارے لوگ ہی واقف ہیں اس سے. اس میں 3 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ, سی پی یو. ایک ہوتا ہے اس کا اسکرین یونٹ, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے اس کا کی پیڈ اور ماؤس یونٹ. سی پی یو جو ہے وہ اوپر ہے, اس کا نام ہے تقدیر. اس میں او ایس میں, آپریٹنگ سسٹم میں کوئی بندہ رد و بدل نہیں کر سکتا, اور کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کمپنی اس میں اپڈیٹس نہ اتارے. کمپنی اس کے اندر اپڈیٹس اتارتی ہے, وہ اپڈیٹس لگتی ہیں تو اس کا ویژن کھلتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے اسکرین یونٹ. اسکرین یونٹ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں, یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے انہم الحق, یہی حق ہے. ٹھیک ہے, یہی حق ہے. تو وہ جو اللہ ان نشانیاں جو ہے وہ ہمارے اوپر نازل کرتا ہے, وہ کیا ہیں کہ آسمان میں بروج کی انرجی, آپ کے ہاتھ کی انرجی, آپ کے نمبرز کی انرجی, ایوری تھنگ. آپ اس سے گائیڈنس لیتے اور اس کو جو ہے وہ کائنات کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اب روحوں کے اندر وہ سافٹ ویئر آلریڈی موجود ہے. جیسے سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہر بچہ اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ لے کے آتا ہے. بیہیویئرل سائیکالوجی کی پہلی لائن یہ ہے کہ ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ لے کے آتا ہے. حدیث میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے. تو یہ جو لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہے یہ فطرت ہے نا, نیچرز لا. تو نیچر کس کی ہے؟ اللہ کی. دس از دا بیسیکلی ڈیوائن لا. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں بدل سکتا. اب اس نیچرز لا کے اندر دیر آر سو مینی ڈائمینشنس. ہم اسی جو ہے وہ ڈائمینشن کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب اس کو سمجھیے, میں صرف ضمناً ایک جملہ کہہ کے اس کو کنکلوڈ کر کے آگے جاتا ہوں کیونکہ اس کو تفصیل کرتے رہنا تو لمبا ہو جائے گا. روحیں آسمان پہ تھیں, اچھی بری ساری مکس تھیں, دنیا میں آ گئیں. مسلمانوں کے گھر کافر روحیں آ گئیں, کافروں کے گھر مسلمان روحیں آ گئیں. اللہ نے 2 میگنیٹ اتار دیے, ایک پازیٹیوٹی کا میگنیٹ, ایک نیگیٹیوٹی کا میگنیٹ. انبیاء کو بھیجا کہ یہ جو کافروں کے گھر مسلمان روحیں ان کو اکٹھا کرو. انبیاء کے بعد جو ہے یہ سلسلہ ائمہ طاہرین کے پاس آیا, ائمہ طاہرین کے پاس, اولیاء اللہ کے پاس. یعنی وہ 90 لاکھ مسلمان جو ہندوؤں کے گھروں میں تھے ان کو معین الدین چشتی اجمیری نے نکال لیا. سیگریگیشن, دس از, آپ کو اب ریپلیکا سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ نے کیسے سیگریگیشن کے ریپلیکاز بنائے ہوئے. وی آر ایکچولی لیونگ ان ریپلیکا. ٹھیک ہے, جیسے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم نے 7 زمینیں بنائیں اور 7 آسمان انہی کے جیسے, جس پہ اللہ کا فضل پہم نازل ہوتا رہتا ہے, ہر دم نازل ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 7 ڈائمینشنز آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی ابھی. یعنی ہمیں تو یہ جہان اور وہ جہان 2 ڈائمینشنز کا ہی پتہ ہے. بس ایسے ہی ہے. تو آگے تو گل ہی نہیں مک گئی ساری. آگے کیا ہے وہ گاڈ نوز, اس کے آگے یہ بنتے ہیں سر. یہ کائنات میں تخلیق کا عدد بھی 7 ہے.